बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास ज़ाती घर मौजूद नहीं है, आप अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं लेकिन पैसों की किल्लत की वजह से, पैसे ना होने की वजह से आप अपना ज़ाती घर नहीं बना पा रहे, तो अब आपको नेशनल बैंक बहुत ही आसान शरत पर घर बनाने के लिए कर्जा फराहम करता है। अगर आप सरकारी मुलाजिम है या प्राइवेट मुलाजिम है, आपकी माहाना तनख्वाह 5,000 रुपये तक है, तो आप घर बनाने के लिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्जा ले सकते हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जो फार्म है ये दिया गया है, जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस फार्म को पुर करके आपने नेशनल बैंक में जमा करवाना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फार्म को पुर करने का मुकम्मल तरीकाकार भी बता दूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप नेशनल बैंक से घर बनाने के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो कर्जा लेने के लिए अहलियत का मयार क्या है, कौन लोग कर्जा ले सकते हैं नेशनल बैंक से, कौन लोग कर्जा नहीं ले सकते, इसकी डिटेल भी बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नेशनल बैंक आपको घर बनाने के लिए कितना कर्जा फराहम करेगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा माहाना किस्त आपने कितनी अदा करनी होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी और आपने कर्जे के लिए अप्लाई कैसे करना है। सारी तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों हम ये डिस्कस करते हैं कौन कौन लोग जो है नेशनल बैंक से कर्जा ले सकते हैं घर बनाने या खरीदने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, आप नोट कर लें। नंबर 1 पे अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल ठीक है तो आप कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट हिस्ट्री में ठीक होने का मतलब ये है कि आपके ऊपर किसी किस्म के FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए, आप इश्तिहारी नहीं होने चाहिए, आप अनलीगल एक्टिविटी में शामिल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल ठीक है, आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे तमाम पाकिस्तान में जो सरकारी मुलाजिमीन है, प्राइवेट मुलाजिमीन है, वो भी कर्जा ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जिन्होंने अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू किया हुआ है वो भी कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर इंजीनियर वगैरह, वो भी कर्जा ले सकते हैं। जो बिजनेसमैन पर्सन लोग हैं वो भी कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ऐसी तमाम जगह जो कि हुकूमत के किसी इदारे से अप्रूव्ड हैं, अगर आप वहाँ पे घर बनाएंगे तो आपको इजीली कर्जा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो आपका प्लॉट है जहाँ पे आप घर बनाना चाहते हैं वो ऐसी जगह पे आपका प्लॉट होना चाहिए, ऐसी लोकेशन पे होना चाहिए जो कि नेशनल बैंक से अप्रूव्ड हो। अब नेशनल बैंक से अप्रूव्ड का मतलब ये है कि देखें लाहौर के अंदर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो जितनी भी सोसाइटी LDA लाहौर से अप्रूव्ड हैं, अगर आप उनमें घर बनाएंगे तो आपको इजीली कर्जा मिल जाएगा। इसी तरीके के साथ अगर आप इस्लामाबाद में घर बनाएंगे तो इस्लामाबाद में CDA, तो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA इस्लामाबाद से जितनी भी सोसाइटी रजिस्टर हैं तो अगर आप उनमें घर बनाएंगे तो आपको इजीली कर्जा मिल जाएगा। इसके अलावा जितनी भी कराची के अंदर सोसाइटीज़ हैं या पेशावर के अंदर हैं जो अनलीगल एक्टिविटी में शामिल नहीं है, सोसाइटी जो लीगल तरीके से सोसाइटीज़ बनाई गई हैं, अगर आप उनमें प्लॉट लेके घर बनाएंगे तो आपको इजीली कर्जा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एज की बात करें तो अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो आपकी कम से कम एज 22 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 59.5 साल होनी चाहिए, यानी 5 महीने कम है 60 साल में से। ठीक है, अगर आपका ताल्लुक बिजनेस मैन तबके से है या सेल्फ एम्प्लॉयड तबके से है या प्रोफेशनल लोगों में से आपका ताल्लुक है तो आपकी कम से कम एज 21 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 65 साल तक होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों सैलरी की बात करते हैं। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं और आपकी माहाना तनख्वाह 5,000 से ज़्यादा है तो आप कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप प्राइवेट मुलाजिम हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के अंदर आप जॉब करते हैं और माहाना तनख्वाह आपकी 10,000 रुपये तक है तो आपको कर्जा मिल जाएगा घर बनाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बिजनेसमैन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या प्रोफेशनल लोगों में से हैं तो फिर आप माहाना अगर आप अपने बिजनेस से 5 लाख रुपए तक लेते हैं तो फिर आपको इजीली कर्जा जो है मिल जाएगा घर बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एम्प्लॉयमेंट लेंथ की बात करें दोस्तों, अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है और आपको कम से कम 2 साल लगातार जॉब करते हुए हो चुके हैं तो आपको इजीली कर्जा मिल जाएगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपको 3 साल बिजनेस करते हुए हो चुके हैं तो फिर भी आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो फार्म है ये जब आपने इसको पुर करके जमा करवाना है तो इसके साथ कुछ कागजात लगेंगे, ये कागजात आप नोट कर लें, ये कागजात आपने इसके साथ लगाने होंगे। ठीक है, ये एक लंबी फहरिस्त मेरे सामने मौजूद है लेकिन मैं जनरल डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ जो हर सूरत में आपको चाहिए होंगे। 2 तस्वीरें आपको चाहिए होंगी अटेस्टेड, इसके अलावा 2 शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपको चाहिए होंगी। इसके अलावा 2 गारंटी के तौर पर बंदे आपने मुहैया करने होंगे, उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपको चाहिए होगी। इसके अलावा चेक आपको चाहिए होगा प्रोसेसिंग चार्जेस फीस का। इसके अलावा जी नीचे तो यहाँ पे इन्होंने कह दिया जी आपको यूटिलिटी बिल की कॉपी की ज़रूरत होगी। इसके अलावा जी जो अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है आपके नाम पे है तो उसके सारे कागजात क्लियर होने चाहिए। अगर आप बनाए बनाए घर खरीदने जा रहे हैं तो फिर भी उसके सारे कागजात आपने पहले चेक कर लेने हैं, वो सारे कागजात उसके प्रॉपर्टी कागजात जो है वो क्लियर होने चाहिए, उनमें
کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے تو سیلری سلپ کی آپ کو ضرورت ہوگی اور امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ کی آپ کو ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا تعلق بزنس مین طبقے سے ہے تو پھر بزنس پروف آپ کو چاہیے ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگی۔ اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے تو پھر بھی بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جنرل ڈاکومنٹس ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر کسٹمر کی سچویشن دیکھنے کے بعد نیشنل بینک اس سے کوئی بھی کاغذات مانگ سکتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نوٹ کر لیں۔ اب دوستو فائنل بات آ جاتی ہے کہ آپ کو کتنا قرضہ مل سکتا ہے گھر بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر تو آپ بنا گھر پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 35 ملین روپیز تک قرضہ جو ہے مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کے پاس پہلے سے پلاٹ موجود ہے، آپ سے ریکنسٹرکشن کے لیے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کو 35 ملین روپیز تک یعنی 3.5 کروڑ روپے تک قرضہ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ پلاٹ بھی پرچیز کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے اوپر گھر بھی بنانا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو 3.5 کروڑ روپے تک قرضہ مل جائے گا۔ تو یہ دوستو آپ نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد قرضے کو آپ نے واپس کیسے کرنا ہوگا، تو دوستو 3 سال سے لے کر 20 سال تک آپ کے پاس ٹائم موجود ہے۔ 20 سال کے اندر آپ نے ماہانہ قسط کے ساتھ قرضے کو واپس کرنا ہوگا۔ اب آپ کی ماہانہ قسط کتنی بنے گی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا قرضہ لے رہے ہیں۔ اگر تو آپ 10 لاکھ قرضہ لے رہے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان سے گھر بنانے کے لیے 20 سال کے لیے تو پھر آپ کی ماہانہ قسط اور بنے گی۔ اگر آپ 50 لاکھ قرضہ لے رہے ہیں گھر بنانے کے لیے 20 سالوں کے لیے تو پھر آپ کی ماہانہ قسط اور بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ آن کہ آپ کتنا قرضہ لے رہے ہیں اور آپ کی ماہانہ قسط اس حساب سے پھر ڈیسائیڈ کی جائے گی، بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کر لیں۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اس کی پروسیسنگ فیس ہمیں کتنی ادا کرنی ہوگی، ہمیں اس کا کلیئر جو ہے وہ سمجھ آ جائے، ہمیں اس کی ڈیٹیل جو ہے سمجھ آ جائے۔ تو اس کی پروسیسنگ فیس اتنی زیادہ نہیں ہوتی، کم از کم ہی اس کی رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوستو ہم مین چیز کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے اس فارم کو پر کر کے کیسے جمع کروانا ہے۔ یہ فارم ہے، یہ میں آپ کو لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، آپ نے یہاں پہ آنا، یہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کا پرنٹ نکلوا لینا ہے۔ اگر آپ ڈائریکٹ یہاں سے پرنٹ نکلوانا چاہیں تو یہ پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں۔ یہ فارم جو ہے آپ کو نیشنل بینک سے بھی مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو ہے اس فارم کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، پرنٹ نکلوا لینا، اس کے بعد آپ نے اس کو پر کرنا ہوگا۔ اب پر کیسے کرنا ہے، کہاں پہ کیا لکھنا ہے وہ ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یہاں پہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کون کون سے کاغذات کی آپ کو ضرورت ہے۔ تو سارے ڈاکومنٹس آپ نے پہلے کلیئر کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے فارم کو پر کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ نے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد نیچے آپ نے فادر نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اگر آپ کے فادر نہیں ہیں، آپ عورت ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں تو آپ نے ہسبینڈ کا نام یہاں پہ نیچے لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ آپ نیچے لکھیں گے۔ اس کے بعد نیشنلٹی آپ کے پاکستانی ہے تو پاکستان کے اوپر کلک کر دیں گے آپ۔ اس کے بعد آپ پاکستان کے اندر رہتے ہیں یا باہر کسی ملک میں تو آپ یہاں پہ یس نو کے اوپر کلک کریں گے۔ اس کے بعد شناختی کارڈ کی کاپی آپ شناختی کارڈ نمبر آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اگر اولڈ شناختی کارڈ نمبر آپ کے پاس ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے آنا ہے، میرڈ اسٹیٹس آپ ان کو بتائیں گے جی آپ سنگل ہیں یا میرڈ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں، تو آپ ساری ڈیٹیل یہاں پہ ان کو ٹک کر کے بتائیں گے۔ اس کے بعد آپ اس وقت فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں یا پھر آپ سنگل رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ ٹک کریں گے۔ سنگل ہیں تو سنگل کے اوپر، آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو فیملی کے اوپر آپ نے کلک کر دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آنا، یہاں پہ ریلیشن شپ آپ بتائیں گے جی جو آپ بندے ان کو مہیا کریں گے ریفرنس کے طور پہ، وہ ان کے ساتھ آپ کو تعلق کیا ہے، وہ ان کی ڈیٹیل آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اگر آپ 2 بندے مل کے قرضہ لے رہے ہیں تو دونوں کا آپ آپس میں تعلق کیا ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد ایجوکیشن ڈیٹیل آپ ان کو بتائیں جی آپ میٹرک آپ نے پاس کیا ہوا ہے، او لیول، یا پھر آپ نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا ہوا ہے، یا بیچلر ماسٹر یا پروفیشنل ڈگری آپ کے پاس ہے، تو آپ یہاں پہ ٹک کریں گے جو بھی ایجوکیشن آپ کے پاس ہے۔ اس کے بعد اوپر آپ نے آنا جانا ہے جی دوسرے نمبر پہ اوپر یہاں پہ کرنٹ آپ ریزیڈنٹل ایڈریس ان کو بتائیں گے آپ اس وقت کہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد پوسٹل کوڈ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد موبائل فون نمبر، گھر کا فون نمبر، ای میل ایڈریس، پرماننٹ ایڈریس جو آپ کا شناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا آپ یہاں پہ لکھیں گے، اس کا پوسٹل کوڈ۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے جی، یہاں پہ اس وقت آپ بتائیں جی آپ کہاں پہ اس وقت رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوری آپ کون سا جو ہے پلاٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں، اپارٹمنٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور پراپرٹی آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں پہ ٹک کریں گے۔ اس کے بعد نیچے آپ نے آنا ہے، یہاں پہ جو چیزیں آپ سے پوچھی گئی ہیں آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ ان کو ٹک کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آکوپیشن آپ سے پوچھا جائے گا، اس کی ساری ڈیٹیل آپ نے نیچے فل کرنی ہے۔ تو یہ چھوٹا سا فارم ہے، یہ آپ کا پر ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ اچھے طریقے کے ساتھ اس فارم کو پر کریں گے۔ اس کے بعد یہ نیچے دیا ہوا فارم ہے، ٹھیک ہے۔
تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے جب آپ اس فارم کو پر کریں گے تو آپ نے کسی قسم کی غلطی نہیں کرنی. جب آپ غلطی کریں گے چھوٹی موٹی بھی پکڑے جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے قرضہ نہیں ملے گا, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اس فارم کو پر کرنا ہے, پر کرنے کے بعد آپ نے سگنیچر کرنے ہیں اور آپ نے نیشنل بینک میں چلے جانا ہے. وہاں جانے کے بعد آپ اس فارم کو جمع کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, پر کرنے کے بعد. اب کچھ اس کا حصہ پر کرنے والا رہ چکا ہے. اگر آپ کو یہ فارم پر کرنا نہیں آتا تو آپ نیشنل بینک میں چلے جائیں. وہاں جانے کے بعد آپ ان کے کسی بھی اسٹاف ممبر کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ فارم پر کر کے دے دیں, وہ آپ کو فارم پر کر کے بھی دے دے گا, ٹھیک ہے. 5 منٹ میں یہ فارم آپ کا پر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو آج کی ویڈیو بیسیکلی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے ایسے سرکاری ملازمین اور پرائیویٹ ملازمین میسیجز کر رہے تھے کہ سر نیشنل بینک سے گھر بنانے کے لیے قرضہ مل سکتا ہے, یعنی کتنا مل سکتا ہے. تو دوستو یہاں پہ ایک چیز اور میں آپ کو امپورٹنٹ بتاتا چلوں, نیشنل بینک آپ کو سیلری کے حساب سے بھی قرضہ دیتا ہے. سیلری کے حساب سے کیسے؟ تو دوستو ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں گھر کے کچھ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, دیوار کھڑی کرنے کے لیے, دروازہ پرچیز کرنے کے لیے, یا پھر چھوٹے موٹے کاموں کے لیے جو ہے قرضہ چاہیے ہوتا ہے, لینٹر ڈالنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو ایسے کاموں کے لیے ہمیں 5 لاکھ 4 لاکھ 3 لاکھ قرضے کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے. اس کے بعد بہت سی ایسی صورتحال بن جاتی ہے جب ہمیں بڑے لیول پہ قرضہ چاہیے ہوتا ہے, 15 لاکھ 20 لاکھ 18 لاکھ. تو وہ قرضہ آپ کو آپ کی سیلری کے مطابق دیا جاتا ہے. اگر آپ کی ماہانہ تنخواہ 30,000 روپے تک ہے تو پھر اس حساب سے آپ کو 5 لاکھ 6 لاکھ تک قرضہ ملے گا. اگر آپ کی ماہانہ تنخواہ 50,000 60,000 تک ہے تو پھر آپ کو جو ہے 10-12 لاکھ تک قرضہ مل سکتا ہے. اگر آپ کی تنخواہ 80,000 90,000 لاکھ تک ہے تو پھر آپ کو 20-25 لاکھ تک بھی قرضہ مل جائے گا. تو یہ قرضہ آپ کو سیلری کے مطابق ملتا ہے. یہ میں چیز آپ کو کہاں سے بتا رہا ہوں؟ یہ چیز میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ میں نیشنل بینک میں گیا تھا, وہاں پہ میں نے ان سے ساری انفارمیشن لی ہے. تو یہ چیز مجھے انہوں نے بتائی تھی کہ آپ کی سیلری کو دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق آپ کو جو ہے قرضہ فراہم کیا جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں. اب دوستو اگر آپ قرض کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ فارم آپ پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں. یہ فارم آپ کو نیشنل بینک سے بھی مل جائے گا. امید کرتا ہوں ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہیں. دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس-نیوز.پے کے چینل کو سبسکرائب کر لیں. مزید تفصیلات کے لیے نیچے لنک دیا ہوا ہے, آپ اس کو اوپن کریں اور پاکستان نیوز ویب سائٹ کے اوپر جا کے ساری ڈیٹیل آپ اردو کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں. اب دوستو چھوٹی سی ایک چیز رہ چکی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو مارک اپ کتنا پے کرنا ہوگا. تو دوستو ان کا جو نیشنل بینک کی اچھی اور خاص بات یہ ہے کہ ان کا جو مارک اپ ہے وہ فکس ہوتا ہے. اب کتنا فکس ہوتا ہے دوستو؟ کم از کم ان کا جو مارک اپ ہوتا ہے وہ 18% سے زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سالانہ. تو 18% سے کتنا زیادہ ہو سکتا ہے یہ آپ ڈیپینڈ ان کا آپ کتنا قرضہ لیتے ہیں. تو آپ ان سے ایک مرتبہ اس کی کلیریفیکیشن آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ لے لینی ہے, ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں.